والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علموا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل نبيكم وتلاوة القرآن صدق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويرشد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے ہم سب کے لجپال آقا احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم جناب قبلہ امام مسجد امام خطیب گرامی تو مجھے یاد نہیں ہے، جامع مسجد اعظم احباب عشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ آپ کی خوبصورت بزم جو کہ درس قرآن کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے اور آپ کی اس خواتین سلطان اور امبر کی بزم عشاقان مصطفیٰ کے زیر اہتمام اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چونکہ اس کا نام ہے عشاقان مصطفیٰ تو ذہن میں آیا کہ پھر اردو کے عشق کے متعلق بات ہوئی، اسی حوالے سے عنوان پہ جو حضور کی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف پایا ہے، اس کے ضمن میں جو ہے وہ حضور کی محبت کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور حضور کی نسبتوں کی محبت، اور پھر قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے لیے جو سرمایہ حیات ہے اور نسخہ کیمیا ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو قابل عمل باتیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان پہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے شان انہیں ہمیں جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اولاد کی صورت میں اس نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بندہ سارا دن کا تھکا مارتا شام کے وقت جب گھر میں آتا ہے تو پھولوں کی طرح کھلے ہوئے بچے، ان کے لبوں پہ مسکراہٹ بندے کے سینے کے سارے غم دور کر دیتی ہے۔ اور یہ پھول جو ہے یہ تو ہم بازار سے قیمت خرید لیتے ہیں، لیکن یہ بچے کلیاں اور پھول جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ہم کروڑوں اربوں لگا کے بھی ان کو نہیں خرید سکتے۔ یہ اللہ کی عطا سے جو وہ ملتے ہیں، لیکن ان کی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت حضور کی سنت اور حضور کے فرامین کی روشنی میں کریں، اور اگر ہم اس کے مطابق
اپنے گھر کا ماحول بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ اس پہ بڑے بڑے لوگ فکر مند ہیں کہ بچوں کے بڑے مسائل ہیں، تو ظاہر ہے کالج یونیورسٹی میں تو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ زیادہ پیسے کیسے کمانے ہیں، وہ لوگ پیسوں کی مشین بناتے ہیں۔ ڈاکٹر بنانا ہے تو زیادہ پیسے کس ڈگری کی وجہ سے ملے، اللہ اکبر، انجینئر کر رہے ہیں، یہ بس ایک دوڑ چل رہی ہے کہ زیادہ پیسے کیسے کمائے جائیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، پیسہ کمائیں گے تو معاشرے پہ جو ہے وہ خرچ کریں گے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں، ہم اس معاشرے کے اچھے شہری بن جائیں۔ اچھے شہری اس وقت بنیں گے جب آمنہ کے لال کی زلفوں کے اسیر بن جائیں گے، پھر ہم اچھے شہری بن سکتے ہیں اور اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد ہوش اور شعور کی منزل میں قدم رکھے تو فرمایا اسے 3 چیزوں کی تعلیم لازم ہو۔ اگر یہ تعلیم دینے پہ تم کامیاب ہو گئے تو پھر تم کامیاب والدین ہو۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے جب بچہ ہے یا بچی ہے، جب وہ شعور کی منزل میں قدم رکھے تو اس کے دل کے ایک ایک پرت پہ اپنے نبی کی محبت کا جھنڈا گاڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے پیار اور عشق اور محبت کی جو دولت ہے وہ اس کے سینے میں ڈھے ہو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اولاد کا یہ حق ہے۔ جیسے کہ عموماً ہم والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں، تو جیسے والدین کے حق ہیں ایسے اولاد کے بھی کچھ حق ہیں۔ تو اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا کیا جائے۔ اچھا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو لفظ محبت کا معنی ہی نہیں آتا، اس کو لفظ عشق کا معنی ہی نہیں آتا ہوتا، تو وہ محبت کرے گا کیسے اس سے؟ اب یہ مسئلہ ہے، یہ ایک ہماری جو ہے وہ ہمارا سوال ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس چیز کو آج ہم نے سمجھنا ہے کہ بچے کے سینے میں ہم نے حضور کا پیار کیسے ڈالا۔ تو علماء نے اس کے مختلف ذرائع اور مختلف طریقے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ لب کھولے تو اس کے لبوں پہ حضور پر درود پڑھنا جاری کرے، سبحان اللہ، اور اس کو درود سکھائیں۔ جب بچہ درود پڑھے گا تو درود والے نبی کی محبت اس کے سینے میں اتر جائے گی، اور بلکہ ہو سکے تو پیر کے دن یا جمعہ کے دن صبح جب کھانا بچوں کو دیا جائے تو پہلے ان کے ہاتھوں میں تسبیح دی جائے اور کہا جائے بیٹا 100 مرتبہ حضور پہ درود پڑھو، اس کے بعد تم نے کھانا کھانا ہے، اس لیے کہ جس محبوب پہ درود پڑھ رہے ہو یہ کھانا اللہ نے اس محبوب کے صدقے عطا فرمایا۔ کائنات کی ہر چیز حضور کے قدموں کی خیرات ہے۔ علامہ اقبال بولے، فرماتے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، قوم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تخت ہمارا اسی نام سے ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں اگر مجھ سے سچ پوچھو نا تو میرے سانس کی ڈوری بھی چل رہی ہے تو محمد عربی کے قدموں کی خیرات چل رہی ہے۔ اللہ اکبر بولے نا، فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے سانس بھی آتی ہے تو حضور کے قدموں کی خیرات۔ بچہ جب کہے گا اچھا یہ لنگر حضور کا ہے تو حضور کے نام پہ جب کھائے گا درود پڑھے گا تو پھر حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اور لوگ آج شکایت کرتے ہیں جی بچے بڑے ضدی ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور ان کے لہجوں میں کرختگی ہے، تو درود کی وجہ سے لہجے کے اندر مٹھاس بھی پیدا ہوتی ہے، لہجہ میٹھا ہوتا ہے جب ہم درود پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے لہجے میں اتنی مٹھاس کہاں سے ہے، اتنا شہد آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے 2 لفظی جواب دیا، فرمانے لگے یہ تو تم بھی حاصل کر سکتے ہو، اس لیے کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ گن کے اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے،
میرے لہجے کا کمال نہیں ہے، مدینے کے محبوب کے درود کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، شیر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے۔ اور سن لیجیے ایک حدیث بھی آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ایک تو میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، اور قیامت کے دن اگر محبوب میرے ایمان کی گواہی دے دے تو پھر اور چاہیے بھی کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایک تو میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، اور دوسرا اگر گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا تو میں شفاعت کر کے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر، میرے امام بولے پیش حق مجھتا شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے۔ محبوب ہمیں ہنسانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیں گے، پیش حق مجھتا شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے، اور خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو محبوب علیہ السلام پر درود پڑھنا بچوں کو سکھائیں، انشاءاللہ تعالی درود والے نبی کی محبت کے سینے میں اتر جائے گا۔ دوسری بات جس سے ہم حضور کا پیار سینوں میں داخل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو حضور کی نعت سکھائی جائے، نعت پڑھنا سکھائی جائے۔ جب حضور کی تعریف کریں گے، ظاہر ہے جب بچہ گھر میں آئے اور یہ کہتا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، جب گھر میں آئے تو پڑھتا ہے، اسکول میں جائے تو پڑھتا جائے، مسجد میں آئے تو پڑھتا ہے، اور جب مسجد سے واپس پلٹ کے جائے تو پھر بھی حضور کی نعت پڑھے، اور یہ کہے کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مد چمکتی لاٹ جوانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، محمود اکی نواد کرے۔ یہ کلام اچھے اچھے کلام یاد کروائے جائیں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام سوز و گداز سے بھرا ہوا کلام، ایسا کلام بر صغیر پاک و ہند میں مجھے نظر نہیں آتا جیسا کلام اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، اے محبوب آپ کے اوصاف حمیدہ کو گنا تک نہیں جا سکتا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن کس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام، حضرت قبلہ پیر سید مہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، حضرت مولانا اعظم چشتی کا کلام، مولانا ظفر قصوری کا کلام، یہ اچھے کلام، یہ 5 10 نعتیں کم از کم بچوں کو پڑھانی چاہیے۔ اور نعت صرف وہ نہیں پڑھتا جس کی آواز اچھی ہے، یہ جب سے پروفیشنل زمانہ چلا ہے نا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نعت صرف وہی پڑھتا ہے جو پیسے کما سکے۔ بھئی نعت پیسے کمانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ نعت خواہ کو نذرانہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نعت پڑھنے والا پیسے کی غرض سے نعت پڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سونا جو ہے اس کو ٹھیکریوں کے بدلے وہ بیچ رہا ہے، کہ یہ جو نعت ہے تو یہ تو حضور کی محبت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ نعت خواہ جب نعت پڑھتا تھا اس کی اپنی بھی چشمان برس رہی ہوتی تھی، مجمع کی آنکھیں بھی برس رہی ہوتی تھی، لیکن اب وہ زمانہ آ گیا نا کہ جیسے جیسے نوٹ زیادہ آتے ہیں عشق بڑھتا جاتا ہے، اور لوگوں نوٹ پھینکنے والوں کو بھی تو ظاہر حاصل ملتا ہے نا۔ جب ان کو کہا جائے نا کہ یار یہ تو یتیم بچہ یہاں پہ خرچ کرنا ہے، یہ مدرسہ ہے یہاں پڑھنے والے بچے ان پہ خرچ کرنا ہے، تو ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ لاکھوں روپے وہ نعت خوانوں کے اوپر ظاہر ہے ویڈیو بھی بن رہی ہوتی ہے، اور پھر سارے وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ چودھری صاحب اتنے نوٹ پھینک رہے ہیں۔ حالانکہ ویسے بھی تو رکھا جا سکتا ہے نا، جا کے ادب سے احترام سے نذرانہ وہاں جا کے رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ پروفیشنل زمانہ ہے نا، تو جب سے یہ سلسلہ آیا ہے جو اصل روح تھی نعت خوانی کی وہ ختم ہو گئی ہے، اور بس یہ پروفیشن بن گیا ہے۔ اس لیے اس سے بھی ہم نے جان چھڑانی، نعت اس مقصد کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نعت جو ہے وہ حضور کے پیار کے لیے پڑھی جاتی ہے، حضور کی محبت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو کسی کی آواز ہے یا نہیں ہے، وہ کم از کم 15-20 نعتیں جو ہے وہ ضرور ہر ایک مومن کو آنی چاہیے۔ تو یہ ضروری ہے اپنے
اپنے بچوں کو حضور کی نعت سکھائیں. دو باتیں. تیسری بات کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ کائنات میں بڑے بڑے شہر ہیں، خوبصورت لندن ہے، مانچسٹر ہے، نیو یارک ہے، اونچی اونچی بلڈنگوں والے شہر ہیں، لیکن پوری کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ سونا شہر ہے تو وہ شہر ہے مدینہ. مدینہ کائنات کا سب سے عظیم اور خوبصورت شہر ہے. اللہ اکبر. یہ بچوں کو بتایا جائے اور بچوں کو مدینے کی عظمت بیان کی جائے. انہوں نے خود مدینے کی عظمت بیان کی ہے. اسی وجہ سے اقبال کہتے ہیں نا، خاک طیبہ از تو عالم بہتر است، آنکھ نک شہر کے آن جاتے ہیں برس. فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو نا تو مدینے کی مٹی ہی پوری کائنات سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے وہاں میرے محبوب جو تشریف فرما ہے. اور اقبال جب گیا نا لندن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے، اس وقت بر صغیر کے اندر صرف ایک ہی مسلمان ڈاکٹر تھا اور اس کا نام علامہ محمد اقبال ہے. کوئی اور مسلمان ڈاکٹر نہیں تھا. جب لندن میں گیا نا پڑھنے کے لیے تو وہاں کی چمکیلی مارکیٹیں دیکھی، وہاں کے انگریز کی دانش اور اس کی جو وہ محنت دیکھی علم میں، تو کیا کہا؟ فرمانے لگے کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ. اور جب کہتے ہیں میں انگریز کی عقل سے متاثر نہیں ہوا اس لیے کہ میری آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرما ڈالا ہوا ہے، اور مولا علی کے شہر نجف کی مٹی کا میں نے سرما ڈالا ہوا ہے. مجھے انگریز کی عقل متاثر نہیں کرتی، مجھے متاثر کرتی ہے تو حضور کے شہر نور مدینہ طیبہ کی مٹی متاثر کرتی ہے. وہ حضور کے شہر. یہ تو آج ہم ہیں نا کہ ہم متاثر ہو جاتے ہیں ان سے. یہ سب کچھ تو ہمیں آقا نے دیا تھا، یہ سب کچھ تو کائنات کی ہر عظمت تو محمد عربی کے قدموں سے پھوٹتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم ہیں اس محبوب سے ہمیں دور کر دیا گیا اور ہم ادھر سے متاثر ہوتے ہیں. تو وہ علامہ اقبال علیہ رحمہ اس وقت بھی یہی بات کہی کہ مدینے کی مٹی پوری کائنات سے افضل ہے. تو مدینے کا پیار، مدینے کی محبت جب سینے میں آئے گی تو مدینے والے محبوب کا پیار خود ہی سینے میں آ جائے گا. اچھا ایک بڑی خوبصورت بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا کہ مدینہ افضل ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ مکہ فضیلت والا شہر، مدینے سے بھی زیادہ اس کی عظمت ہے، اور اس پہ بڑے دلائل ہیں. وہ مدینے کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں افضلیت مکے کی، اور جو مدینہ پاک کی افضلیت کے دلائل دیتے ہیں وہ مکے کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے، بس فضیلت پہ دلائل دیتے ہیں. یہ علمی اختلاف ہے، اور علمی اختلاف علماء میں ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو بعض کہتے ہیں مکہ افضل ہے اور بعض کہتے ہیں مدینہ افضل ہے. لیکن شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تیسرا قول محاکمانہ طور پہ پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں بات مکے یا مدینے کی نہیں ہے، بات جگہ کی نہیں ہے، بات ذات کی ہے. سبحان اللہ. بات مکان کی نہیں ہے، بات مکین کی ہے. بات کسی جو وہ مکے اور مدینے کی نہیں ہے، بات آمنہ کے لال کے قدموں کی ہے. وہ فرماتے ہیں وہ تیسرا قول پیش کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں مکہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ افضل ہے. وہ کہتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ مسئلہ حضور کا ہے. فرماتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو پوری کائنات سے مدینہ افضل ہو گیا. اللہ اکبر. اچھا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، اگر تھوڑی سی اس کی آواز دے دینا تو وہ ذرا ذوق کے ساتھ پڑھ لیں گے. اور میرے شعر کو مٹھا میرے شعر کو وہ سمجھیں گے جو مدینہ طیبہ میں حاضری دے کے آئے. اور جنہوں نے ابھی تک مدینہ وہاں جا کے نہیں دیکھا تو میں آج کی اس محفل میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے وہ اڑ کے مدینے پہنچے. آمین. لیکن مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا. کائنات سے سب سے سونا شہر شہر مدینہ ہے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ اس شعر کو سمجھ سکتے ہیں. پنجابی شاعر ہے لیکن قوال کرتی آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے. کہتا ہے جنوں ایک کے اکھیاں تھار دیاں نے جنوں ایک کے ٹھار دا سینہ ہے اور باتیں ساری خدائی بھی شہر مدینہ ہے.
کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، ایسا سونا شہر کائنات میں اور کوئی نہیں ہے جیسا مدینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب مدینے سے پیار کرے گا تو مدینے والے محبوب کی محبت خود ہی سینے میں اتر جائے گی۔ تیسری بات جس سے ہم، چوتھی بات، آقا کریم اسلام کا پیار اپنے بچوں کے سینوں میں ڈال سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچے کے سامنے حضور کے نام کا احترام کیا جائے۔ آقا کریم اسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرا نام سنو تو مجھ پر درود پڑھو، اور جو درود نہیں پڑھتا وہ سب سے بڑا کنجوس ہے۔ اور آقا کریم اسلام تشریف فرما تھے، اذان پکاری گئی، مسند الفردوس کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو جب مؤذن پہنچے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی انگلیوں کے پورے چومے اور چوم کے حضور کا نام چوم کے آنکھوں پہ لگایا۔ اب سن لیجیے حضور نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا من فعل کفعل خلیلی حلت لہ شفاعتی، فرمایا جیسے میرے خلیل نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، اس کو چوما ہے، بعد میں آنے والا قیامت تک میرا جو امتی بھی میرے نام کا اس انداز سے احترام کرے گا اس پہ میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو جب بچہ حضور کے نام کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، تو ظاہر ہے نام کا اتنا مقام ہے تو پھر ذات کی محبت اور سینے میں اتر جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا نام بھی ہم کو پیارا لگتا ہے۔ اس لیے آقا کریم اسلام کے نام، کسی پہ یہ مسل کی جھگڑے چھوڑے، ختم کریں، کوئی کہتا بدعت ہے، کوئی کہتا لکھا کہاں ہے، انہیں کہا ہم نے ان جھگڑوں میں نہیں پڑھنا، ہم نے اپنے بچوں کے سینوں میں حضور کا پیار ڈالا ہے، بس یہ بنیادی چیز ہے، یہ اس عمل کے ذریعے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک بڑا اہم ذریعہ جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے سینوں میں حضور کا پیار پیدا کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے حضور کے حسن کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ طبی طور پہ حسن کی طرف مائل ہے۔ حسن اگر اس کو جو وہ بچے کی مسکراہٹ میں نظر آئے تو وہاں مائل ہو جاتا ہے، قوس خدا کی رنگینی میں حسن ہو، انسان وہیں رہ جاتا ہے، کھو جاتا ہے۔ پھولوں کی رنگت اور مہک کا جو حسن ہے انسان کو یہ اچھے لگتے ہیں، اگر حسن کوئل کی آواز میں ہو وہ اچھی لگتی ہے، اگر حسن وہ ستاروں کی چمک میں ہو تو بچہ پیدا ہوتے ہی وہ اوپر دیکھتا ہی رہتا ہے، کبھی چاند کو دیکھتا ہے، کبھی ستاروں کو دیکھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں اوپر کیا دیکھ رہا ہے، وہ تو ستاروں کی چمک دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ انسان طبی طور پہ، پیدائشی طور پہ حسن پسند ہے، تو جب انسان حسن پسند ہے تو پھر آؤ میں اس کو اس حسن کی بارگاہ میں لے چلے جہاں پوری کائنات کا حسن پانی بھرتا ہے۔ جب اس ذات کا حسن بیان کریں گے تو یقیناً پھر حضور کا پیار سینے میں اترے گا۔ اور آقا کریم اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا، اتنا جمال دیا، اتنا کمال دیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو میں حضور کے کاشانہ اقدس میں حاضر ہوا، حضور نے سرخ گلا، سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، ماہ میں استراحت تھے، غالباً 14ویں کی تاریخ تھی، 14ویں کا چاند آب و تاب پہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں، کبھی میں زمینی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمانی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی اس چاند کی روشنی دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے لال کے چہرے کی روشنی دیکھتا ہوں۔ میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں چمک کس کی زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، آخر میں جو میں نے فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ حضور کا چہرہ چاند کے چہرے سے کہیں زیادہ سونا ہے، چاند کا چہرہ اس کے اوپر داغ ہے اور آمنہ کے لال کا چہرہ بے داغ ہے، یہاں پہ کوئی داغ نہیں بلکہ چاند کیا ہے، حضور انگلی کا اشارہ کرتے ہیں ٹوٹ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اور محمود علیہ السلام کو بچپن میں یہ چاند بہلاتا رہا ہے، اس لیے آقا کی السلام کا حسن فرمایا چاند سے بھی زیادہ حضور کی چمک تھی۔ یہ میں نہیں بیان کر رہا، علماء نہیں بیان کر رہے، یہ وہ صحابہ بیان کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے نا، جب دیکھتے ہیں تو پھر سارے جھگڑے ختم ہوتے ہیں نا۔ پیر مارے شاہ بھی فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں،
حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے او دے حسن دی حالت نہ جائے جنی تے حسن والے مکھ لکایا ہے بددعا چہرہ تے پلے زلفاں او کسے ماں کروالی جایا. تو یہ حضور کے حسن پہ مشتمل روایات بچوں کے سامنے رکھیں. حضور کے حسن کے متعلق جو اشعار ہیں وہ بچوں کو سنائیں تو یقیناً حسن والے محبوب کا پیار ان کے سینوں میں اتر جائے گا. تو یہ چیز بیان کی حضور نے فرمایا سب سے پہلے ان کو حضور کا پیار سکھاؤ, میری محبت ان کے سینوں میں ڈالو. یہ پہلی ذمہ داری ہے والدین کی اور یہ پہلا فرض ہے. اور دوسرا فرمایا وحب آل نبیکم, اپنے نبی کی آل کا پیار بھی ان کے سینوں میں ڈالو. یہ حضور کی آل ہے, حضور کے لفظ پارے ہیں, حضور کے جگر پارے ہیں. آپ دیکھیں جتنی بھی سیاستہ کی کتابیں ہیں جہاں آپ کو نماز کے مسائل ملیں گے, زکوٰۃ کے ملیں گے, روزے کے ملیں گے, حج کے ملیں گے, وہاں آپ کو ایک باب ملے گا ابواب المناقب. مناقب کے اندر آپ کو صحابہ کی فضائل بھی نظر آئیں گے اور آپ کو آقا دین اسلام کی آل کے فضائل بھی نظر آئیں گے. حضرت امام حسن حسین کی عظمتیں بھی نظر آئیں گی اور آقا دین السلام کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمتوں کے جو ہے وہ احادیث اور فرامین بھی آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ چیز بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہاں تک سکھا دیا کہ ہم تو حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں. حسن حسین کا تو مقام ہی بہت زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور کی صاحبزادیوں کا تو مقام ہی بہت زیادہ ہے. ان کا احترام, ان کی عظمت, حضور کی ازواج مطہرات, ان کا مقام بہت زیادہ ہے. حضرت سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بارگاہ میں جو اعلیٰ حضرت نے خراج پیش کیا ہے نا, انسان سوچتا ہے اور انسان اصل میں مقام پاتا ہی اس وقت ہے جب محبوب کے قدموں کی خیرات پر خواہ ہو جاتا ہے, اس وقت اس کو مقام ملتا ہے. تو فرماتے ہیں حسن حسین آپ تو شہزادے ہیں, آپ تو رسول اللہ کے کندھوں پہ کھیلتے رہے, آپ تو رسول اللہ کا لعاب چوستے رہے, آپ تو آقا کی اسلام کی پشت پہ سوار ہوتے رہے, تمہارا تو مقام ہی بہت زیادہ ہے. وہ تو کہتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. فرماتے ہیں میرے غوث آپ سے آستانے کو نسبت ہے, آستانے سے کتے کو نسبت ہے اور کتے سے مجھ احمد رضا کو نسبت ہے. میں تو آپ کے در کے کتے کا بھی غلام ہوں, اس سے بھی پیار کرتا ہوں. یار جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کتے کا احترام ہمیں سکھایا جا رہا ہے تو حضور کی آل کا مقام کیا ہوگا, ان کی عظمت کیا ہوگی, شہزادوں کا مقام کیا ہوگا جو آقا کی اسلام کے کندھوں پہ سوار ہوتے رہے. لہذا ان کا پیار, ان کی محبت, جو روایات ہیں وہ ہمیں خود بھی یاد کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سنانی چاہیے. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم حضور کی آل کی محبت کی آڑ میں صحابہ کا بغض, یہ پھر کام جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا. چونکہ اصل چیز حضور کی نسبت ہے, اصل چیز آقا دین اسلام کی ذات ہے, چاہے وہ آل ہو چاہے وہ اصحاب ہو. ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, اس میں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم کہتے ہیں جو حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہم ان کے بھی غلام ہیں, اور جن کے کندھوں پہ حضور سوار ہوئے ہم ان کے بھی غلام ہیں. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غائب سور میں لے گئے. آج بھی وہاں کے نقوش بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی محبت والا گزر گیا ہے. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت, صحابہ کرام کا پیار بھی اسی طریقہ سے ضروری ہے جیسے حسن حسین کا پیار ضروری ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں چارے یار نبی دے عاشق, کوئی دسے نہ اینا چارہ ورگا, نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی, اینا جان نثارا ورگا, نہ ایس دھرتی پیدا کیتا اینا یارہ ورگا, اعظم شان صدیق کی دسنا ہی کو یار ہزارہ ورگا. اللہ اکبر. اور اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو ایک شعر ذوق سے پڑھ دیں. آپ ایسے لوگ مجھے بات ذوق لگ رہے ہیں.
تو اس لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی عظمت میں ہم اس لیے شعر پڑھتے ہیں کہ ان کی شان سن کے حضور بھی خوش ہوتے ہیں، اس لیے شعر پڑھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے رب نے یار نہ یار سیدھی، رب نے یار نہ یار سیدھی، وہ سنیاں دا دلدار سیدھی، رب نے یار، آپ بھی مل سکتے ہیں، رب نے یار نہ یار سیدھی، وہ سنیاں دا دلدار سیدھی۔ ایک بار سبحان اللہ کہ آپ کو یہ سناتا ہوں۔ پیار صدیق دا رکھ دل وچ، پیار صدیق دا رکھ دل وچ، او کر سی بیڑا پار سیدھی، او سنیاں دا دلدار سیدھی۔ تو ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہم تو آقا کریم اسلام کے جہاں قدم لگ جائیں ہم اس جگہ کا احترام کرتے ہیں۔ عرب شریف تو صدقے جائیے جتے بکریاں یار چرائیاں تے قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتے تلیاں یار چرائیاں، ہم تو اس جگہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو یہ شہزادے، یہ صحابہ، یہ تو ہم سب کے سر کا تاج ہے۔ اس لیے حضور کی ہر نسبت کا احترام بچوں کو سکھانا، حضور کی آل کا پیار سکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، جب یہ دو چیزیں مکمل ہوئیں تو تیسری چیز حضور فرمائی وَتِلَاوَتِ القرآن، اب دو چیزوں کا پیار، اور تیسرے نمبر پہ ان کے لبوں پہ قرآن جاری کر دو، قرآن سکھاؤ، اہتمام سے قرآن پڑھاؤ اور شوق سے محبت سے ان کو قرآن سکھاؤ۔ ہم اہل سنت جو ہیں الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے علماء نے یہ دو چیزوں کی محبت تو شروع میں ہی ہمیں سکھا دی جاتی ہے، یہ ہمارے سینوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو اس میں الحمدللہ ہم پاس ہیں اللہ کے فضل سے، بلکہ کئی بار امتحان بھی ہوا ہے تو 100 نمبر لے کے پاس ہوئے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ تیسری چیز جو ہے اس میں ہوتا ہی میں دیکھتا ہوں، میں بھی ایک چھوٹی سی مسجد تو بڑی ہوتی ہے، ایک مسجد کا میں چھوٹا سا خادم ہوں، وہاں میں امامت کرواتا ہوں، بچے بھی پڑھاتا ہوں، میں وہاں مقامی طور پہ تفسیر کی کلاس بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، بچیوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے ڈبل ایم اے کیے نوجوان جب وہ آئے نا ہمارے پاس پڑھنے کے لیے، ان کو ناظر قرآن سے ہی پڑھنا دیا، میڈیکل کر رہے ہیں لیکن ادھر اتنی بڑی ڈگری ہے، لاکھوں روپے بھی لگ رہے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن قرآن ان کو ناظر پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی یہ بدقسمتی ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ یہ ہماری جو ہے وہ بالکل معمولی سی جو تعلق ہم نے رکھا ہوا ہے، اس نے ہمیں پستی کی جانب دھکیل دی ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ ان کو قرآن سکھانا ہے اور قرآن مجید کا اہتمام کرنا ہے، اور قرآن پڑھانے والے جو ہمارے استاد صاحب ہیں ظاہر ہے ان کو اہمیت دیں گے تو بچے کو قرآن آئے گا۔ اب اسکول کا ٹیچر جو ہے وہ ایک کلاس کو سبق دیتا ہے، مثلا 5ویں کا استاد ہے، 6ٹھی کا ہے، 7ویں کا ہے، میٹرک کا ہے، ایک کلاس کو اس نے پڑھانا ہوتا ہے اور 5-6 سبق پڑھانے ہوتے ہیں، اس کی تنخواہ ہے 40,000، اس نے کم از کم 40,000 اس کا وظیفہ ہے، اس کی تنخواہ ہے، بعد میں پینشن اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ تو جو ہمارا امام مسجد ہے اس کو ہم تنخواہ دے رہے ہیں 15-20 ہزار روپے، اس نے ہمیں نمازیں بھی پڑھانی ہے، اس نے ہمیں جمعے بھی پڑھانے ہیں، ختم بھی پڑھانے ہیں اس نے ہمارے، اور 100 بچہ بھی اس نے پڑھانا ہے۔ پھر کوئی بچہ قاعدے پہ ہے، کوئی پہلے پارے پہ ہے، کوئی دوسرے پہ ہے، کوئی 5ویں پہ ہے، کوئی 10ویں پہ ہے، اور پھر ہم بچوں کو بھیج دیتے ہیں، بعد میں پوچھتے بھی نہیں جی کس پارے پہ ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اور ہم کہتے ہیں جی آدھے گھنٹے میں بچے پڑھا کے فارغ بھی کر دیں تاکہ انہیں اسکول بھی جانا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا 50 بچہ بھی ہو آدھے گھنٹے میں کسی صورت بھی اس کو نہیں پڑھایا جا سکتا، اور پھر 15-20 ہزار روپے پہ ہم یہ سارے کام ان سے لے رہے ہیں۔ ایک کلاس کو پڑھانے والا ٹیچر ہے، اس کی 40,000 تنخواہ ہے، اور اس کو ہم اتنے کام لے رہے ہیں، اس کو ہم 20,000 لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اس تعلیم کو زیادہ ویلیو دی، تو پھر وہ چیز ہمیں حاصل ہو رہی کچھ نہ کچھ، اس کو ویلیو نہیں دی، اس لیے پھر ہم اس میں پیچھے رہ گئے۔
جبکہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے استاد سے فاتحہ پڑھی نا تو آپ نے اس کو 500 درہم بطور نذرانہ پیش کیا، اور 500 درہم آج کا تقریباً 50,000 بنتا ہے، تو 50,000 نذرانہ پیش کیا فاتحہ پڑھنے میں۔ استاد کی آنکھیں کھلی رہ گئی، حضرت میں نے کون سا اتنا بڑا کام کیا ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے آپ ویسے زیادہ خدمت کے لائق تھے، میرے پاس تھے اتنے، اس لیے میں نے آپ کو اتنا نذرانہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کی عزت پہچانتے تھے، قرآن کو جانتے تھے کہ قرآن کا مقام کیا ہے۔ یہ تو آنکھ جب بند ہوگی تو پتہ چلے گا نا قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کی عزت کیا ہے، قرآن کی تکریم کیا ہے۔ جنہوں نے قرآن کو سینوں سے لگایا، اللہ نے انہیں زمین سے اٹھا کے اوج سریہ تک پہنچا دیا، اور کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی قرآن کے ذریعے اور صاحب قرآن کے ذریعے۔ آج ہم نے قرآن کو بس سے کچھ ڈالا، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خال میں اتار کے غلام ہو کر۔ آج ہماری پستی، ہماری زبوں حالی کا اہم سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے عزت دی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ اردو کی حدیث پاک ہے، فرمایا اس قوم کو اگر عروج ملے گا تو ہمیشہ قرآن کے ذریعے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے قرآن میں ناظرہ پڑھائیں اور تجوید کے ساتھ ناظرہ پڑھایا جائے، اور پھر تلاوت کا ماحول اپنے گھروں میں بنائیں۔ قرآن کا تھوڑا سا پیار بھی رہے گا نہیں جاتا۔ ہمارے حضرت آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ قبرستان کے اندر نئے میت کی قبر کھودنے لگے تو ساتھ ہی ایک قبر کھل گئی، تو کیا دیکھتے ہیں قبر بڑی پرانی تھی لیکن صاحب قبر کی قبر سے خوشبو آ رہی، سبحان اللہ، اس کے کفن کے اوپر ایک گلاب اگا ہوا ہے، سبحان، جس سے اس کی قبر مہک رہی ہے، روشن ہے، اس کا کفن میلا تک نہیں ہوا۔ بڑے حیران ہوئے، یار بڑی پرانی قبر ہے لیکن کفن میلا تک نہیں ہوا، حیران ہوئے۔ اس قبر کے نشان پہ اس کا گھر تلاش کیا جائے، پتہ کیا جائے کیا عمل کرتا تھا کہ اس کی قبر میں اتنا اجالا ہے۔ تو جب پتہ کیا تو اس کی بیوہ گھر کے اندر موجود تھی، تو کافی بوڑھی ہو گئی تھی، تو پوچھا کہ تیرا خاوند کون سا عمل کرتا تھا کہ اس کی قبر میں خوشبو بھی ہے، روشنی بھی ہے، کفن بھی میلا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا میرا خاوند ایک دیہاتی آدمی تھا، اس کا کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا نا تو صبح فجر کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا تو وہ نماز پڑھ کے جب واپس پڑھتا تو لوگ جو ہے وہ صفوں میں بیٹھ کے نا قرآن مجید پڑھتے، کیونکہ زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ مسجدوں میں اس طرح قرآن پڑھا کرتے، بلکہ گھر گھر میں قرآن کی آواز آتی تھی۔ آج پاپ میوزک کی آواز تو آتی ہے لیکن اللہ، آج ہم صبح اٹھتے ہیں فیس بک کھولتے ہیں لیکن قرآن کا چہرہ دیکھنا، حالانکہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جس کے چہرے کے اندر، جس کو حضور کے چہرہ محبت دیکھنے کی تڑپ ہو، اس کو چاہیے وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی زیارت ایسے ہے جیسے حضور کے بددعا کے مکڑے کا دیدار ہے۔ تو ہم فیس بک کھولتے ہیں لیکن قرآن کی زیارت نہیں۔ تو خیر وہ زمانہ تھا، لوگ جب بیٹھتے نا سب بنا کے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تو اتفاق ایسا کہ یہ قرآن نہیں پڑھ سکا تھا، تو یہ بڑا پریشان ہوتا، کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو ان کی طرح میں بھی قرآن پڑھا۔ پھر بوجھل قدموں کے ساتھ گھر میں آتا، تاپ میں پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا، اس کو کھولتا، اس کو چومتا، سبحان اور چوم کے اس کو کھول کے نا اس کے اوپر انگلی پھیرتا جاتا، سبحان اللہ، کہتا مالک مجھے پتہ نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہوا، اور میری بدقسمتی کہ میں اس کو پڑھ نہیں سکا، اور آج میری زبان جو ہے وہ صاف نہیں دیتی کہ میں اب دوبارہ اس کو، میری زبان پہ لب چڑھتے نہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور وہ انگلیاں پھیرتا، مالک مجھے پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے، لیکن یا اللہ جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، سبحان اللہ، تو نے اس میں جو بات لکھی ہے نا، انگلی پھیرتا جاتا، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ انگلی پھیرتا جاتا، بس یہ اس کا ایک عمل تھا، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں۔ تو آنے والے یہ بات سمجھ گئے، اچھا پھر اسی وجہ سے آج اس کی قبر میں اجالے بھی ہیں، خوشبوئیں بھی ہیں۔ تو قرآن سے تھوڑا سا کیا گیا پیار بھی کبھی رائے گا نہیں جاتا، تو جس شخص کے سینے میں قرآن کے پورے 30 پارے ہیں پھر اس کے زبوں کا حالت کیا ہوگا۔ اس لیے آئیے ہم قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہوں۔ قرآن مجید میری آپ کی ذمہ داری ہے، جب بچے کو آپ یہ 3 چیزیں دے دیں گے، حضور کا پیار، حضور کی آل کی محبت اور قرآن کی تلاوت، جب بچہ یہ 3 چیزیں پڑھ جائے گا تو پھر وہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی چلا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بھی رہے گا، آپ کا بھی فرما بردار رہے گا۔
سوال ہے کہ دنیا بنے ہوئے کتنی صدیاں تک کتنی ہزار صدی گزر چکی ہیں، اگر جناب اس سوال کا جواب ممکن ہو تو مہربانی فرما کر روشنی ڈال دیں۔ بعض دفعہ دوست احباب کی محفل میں یہ بات ذکر کی گئی ہے لیکن جواب نہیں مل سکا۔ ویسے یہ سوال آپ کی زندگی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سوال وہ پوچھنا چاہیے جس کا ہمیں کوئی فائدہ ہے، جس کا ہمیں کوئی مقصد ہے۔ آپ یہ سوال پوچھیں نا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کیسے کر سکتے ہیں، یہ بھی سوال۔ سبحان ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار کیسے بن سکتے ہیں، یہ سوال پوچھو نا۔ سوال یہ پوچھو نا جھوٹ سے کیسے بچیں، سوال یہ پوچھو نا غیبت سے کیسے بچیں۔ یہ بڑے بڑے گناہ تو ہم کیے جا رہے ہیں اور یہ سوال ہم پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ ہم جو ہے وہ سب سے پہلے ہم ان چیزوں پہ دھیان دیں۔ باقی یہ کہ ہمارے علماء نے جو لکھا ہے تفاسیر میں 8000 سال تقریباً بیت چکے ہیں اس دنیا میں، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر اب تک تقریباً 8000 سال کا عرصہ جو ہے وہ بیت چکا ہے۔ تو اب بھی جو ہے وہ ہمارے آگے موت ہے، تو موت سے قبل ہمیں اپنی موت اور قبر کی تیاری جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔